علاقے میں خانہ بدوش ایک غریب کا بیٹا ہوں. استاد جی مینگل کیا آپ کا کوئی قبیلہ ہے؟ جی مینگل ہمارے بنیادی جماعت جس کو کہا جاتا ہے جی مینگل قوم ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مختلف شاخیں ہیں، تقریباً 60 کے لگ بھگ ہے، جی جیسے ابراہیم زی، بارہ زی، جی محمد زی، علی زی، تو شاہی زی، اور میں شیرو زی ہوں. جی جی میں شیرو زی. تو استاد جی آپ جب آئے تو آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ میرا آبائی علاقہ یہاں کراچی سے قریب ہے، 4.5-5 گھنٹے کا راستہ ہے. جی کوئٹہ آپ جائیں گے بالکل مین روڈ پر میرا گاؤں آئے گا، اس کو وڈ کہا جاتا ہے، جو آج کل میدان جنگ بنا ہوا ہے، جی جس میں مختلف ہمارے اپنے عزیز اور مینگل قبیلے آپس میں لگے ہوئے ہیں، جی جو شاید برطانیہ تک اور BBC تک بھی خبریں اس کی چلی گئی. جی تو میں اسی وڈ کے یہ کہ دیہاتی علاقہ، بلکہ یوں کہیے گا کہ ایک پہاڑی علاقے میں خانہ بدوش ایک غریب کا بیٹا ہوں، وہی میری پیدائش. جی استاد جی غریب کا بیٹا، اتنے سارے علماء کا استاد اور اتنے سارے لوگوں کو دین پھیلانے کا ذریعہ، اتنا بڑا ادارہ، اس ادارے کے اندر آ کے جو مجھے چیزیں نظر آئیں، اللہ کی قسم لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا میں. جہاز کے ٹکٹ منت مانی کرتے باہر ملکوں کے، میرا رب جانتا ہے. قرآن میرے سامنے رکھا ہوا، میرا دماغ خراب ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. برطانیہ فرانس والے کی چھٹیوں میں آ جاؤ، جیسے کہ محتمین چکر لگا رہے ہیں، تمہاری جھولی پیسے سے بھر دیں گے. آج صبح کو میرے موبائل آپ دیکھیں، قطر سے ایک نے مجھے فون کیا، کہا اللہ کے لیے میں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے بلوچی میں، اس کی تقریب رونمائی ہے، صرف 3 دن کے لیے آ جاؤ. میں نے کہا 3 دن تو اپنی جگہ پر ہے، خدا کی قسم 3 گھنٹے بھی نہیں دے سکتا آپ کو، اگرچہ آپ مجھے لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں. اس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اونچا کر دیتے ہیں اور بعض کو پستی میں کر دیتے ہیں.